عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک دو مرتبہ درود. وارثان محراب و منبر بالخصوص مجاہد اہل سنت، خطیب اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت، مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب، سینئر رہنما جمعیت علماء پاکستان، آپ دل مگر ہیں، تشریف فرما ہیں. میں نے گزارش کی کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، ہم دعا میں شامل ہو جائیں گے. آپ نے حکم فرمایا. میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. حافظ کیسر محمود صاحب جن کا ختم پاک ہے کل شریف کا، ان کے بلندی درجات کے لیے جمع ہے. اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے. آمین کے خلوص نہ کہہ رہے سارے. اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے، ان کی مختلف منزلیں اللہ آسان کرے. بہت بڑا مقام ہوتا ہے اس بندے کا جو دین سے وابستہ ہوتا ہے، قرآن و سنت سے وابستہ رہے اور اعلاء کلمت الحق کے لیے کام کرے، دین کی ابلاغ و تبلیغ کی کوشش کرے. اللہ پاک نے اسے بڑے درجے عطا فرمائے. بلا تمہید سرکار نے فرمایا: من اجود جودا. غلاموں جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ کون ہے؟ بولے ذرا، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ یہ کس نے پوچھا؟ سوال کرنے والا وہ ہے جو کائنات میں رب کے عطا کردہ علم کا سب سے بڑا مالک ہے. اور کس سے سوال کر رہے ہیں؟ حضور غلاموں سے. فرمایا مجھے جواب دو، من اجود وجودا، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ورسولہ اعلم. اللہ جانے یا اس کا، اسی میں بولو نا، اللہ جانے یا اس کا. ضروری اس لیے ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ طرح طرح کے لوگ سنتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے عقیدے میلے ہو جاتے ہیں. انہیں صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم از کم قرآن و سنت کو سمجھیں، سننے کی کوشش کریں. فرمایا بتاؤ مجھے سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے جواب کیا دیا؟ اللہ جانے یا اس کا. پتا چلا یہ جملہ 15ویں صدی کا نہیں ہے، یہ 14 صدیاں پہلے کا جملہ ہے. اللہ جانے یا اس کا رسول جانے. فرمایا اللہ اجود وجودا، سب سے بڑا سخی میرا اللہ ہے. کون ہے؟ پیرا دے نا تے مار مار نعرے سنگ پاڑے والی ساڈی قوم رب دے نا تے بھی نہ بولے تے افسوس تے ہے نا. روزی دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا، مال دینے والا، شہرت دینے والا، عزت دینے والا، مقام و مرتبہ دینے والا. آج کل بڑی معذرت سے عرض کروں گا، اللہ رسول کے نام پہ بولا کریں جن کے نام پہ بولنا چاہیے. اور جو عطا کرنے والا ہوتا ہے، آپ تو احسان مند قوم ہے تو احسان مند بن کے زندگی گزارے. فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے. فرمایا پھر اللہ اجود وجودا، کائنات میں سب سے بڑا سخی اللہ ہے. نافرمان کو بھی نبی کے صدقے روزی عطا فرما رہا ہے. یہاں تو کوئی مزدوری نہ کرے تو مالک اجر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شام کو میرا رب ہے نا کہ کوئی نمازیں پڑھتا ہے تو اسے بھی دیتا ہے، نہیں پڑھتا الگ بات ہے کہ منصب اس کا مقام و مرتبہ الگ ہے، یہ الگ بات ہے. فرمایا سب سے بڑا سخی میرا اللہ ہے، میرا اللہ. اور یہاں میں ایک بات، بڑی خوبصورت بات ہے حضرت بہلول دانا کی. ہارون رشید کی چھت پہ نا آدھی رات کو ٹھہر رہے تھے. حضرت بہلول دانا، کیا نام ہے؟ یہ بابا جی کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ اور مرزا کی تو جنہ تو پرانا ہے. بابا جی کا نام ہے حضرت بہلول دانا. ہارون رشید کے محل کی چھت پہ ٹہر رہے تھے. آدھی رات کا وقت تھا تو بادشاہوں کی نافرمانی پہ معمولی سزا کیا ہوتی ہے؟ اس کی گردن اتار دو. اس نے میرے آرام میں خلل ڈالا، مخل ہو گیا. اس بادشاہ نے دربان کو بھیجا، دربان پکڑ کر بابے کو لایا.
بابے سے پوچھتا ہے بابا آدھی رات کا ٹائم ہے میرے محل کی چھت پہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اونٹنی تلاش کر رہا ہوں. کیا تلاش کر رہا ہوں؟ اب بندہ سوچے. اس نے کہا بابا سٹیا گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے یا تیرے معاملات مذاق کرتا ہے میرے ساتھ؟ اور محلوں کی چھتوں سے کبھی اونٹنیاں ملتی ہیں؟ محلوں کی چھتوں سے اونٹنیاں نہیں ملتی. اگر تلاش کرنی ہے تو جا ریگستان میں چلا جا, جنگل میں, صحرا میں چلا جا. اس نے کہا پاگل میں نہیں ہوا, تیرے سوئے ہوئے ضمیر کے دروازے پہ دستک دینے آیا ہوں. اگر محلوں کی چھتوں سے اونٹنیاں نہیں ملتی تو ریشم کے بستروں پہ لیٹ کر اللہ بھی نہیں ملتا. اس کے لیے بھی مسلح کی پشت پہ سوار ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے. اس لیے یاد رکھو ہمیشہ مالک کے بندے بن کے رہو اور نبی کے امتی بن کے رہو. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اجود وجودا, سب سے بڑا سخی میرا اللہ ہے. ثم انا اجود من بنی آدم, پھر اللہ کی عطا سے کائنات میں جتنی خیرات ہو رہی ہے میں محمد سارے غلاموں کو خیرات عطا فرما رہا ہوں. بولو ذرا سبحان اللہ, پھر بولو نعرہ تکبیر. میں کدی نہیں اٹھی کیا مجمع جو نعرہ والے میں آپ پہ پڑھوا دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک حق اہل سنت و جماعت. میں خیرات دیتا ہوں ساری امت کو, میں بانٹتا ہوں شب و روز, رات بھی دیتا ہوں دن بھی دیتا ہوں. میرے اللہ تعالیٰ بول کر کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. اردو سمجھتے ہو کوئی؟ میرے کریم سے گر, میرے کریم سے گر در بے بہا دریا بہا دیے ہیں. در بے بہا دیے, در میرا موتی. میرے کریم سے جب کوئی مانگتا ہے نا تو سرکار اس کی حاجت کو دیکھ کے نہیں دیتے, اپنی شان کے مطابق خیرات فرماتے ہیں, اپنی شان کے مطابق خیرات کرتے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. میرے کریم نے فرمایا پھر اللہ کے بعد میں ہوں سب سے بڑا سخی. اب پھر کون ہے؟ فرمایا تیسرے نمبر پہ بتاؤں کون ہے؟ سبحان اللہ بولو تو میں بتاؤں. پھر بولو ذرا سبحان اللہ. میں سپیکر تو پیچھے اس تو ہویا کہ میں گل تو کوئی پلے پا جاؤں, کوئی گل تسی سن لو میں کچھ سنا دیا. ثم رجل علم علما فنشرہ, فرمایا تیسرے نمبر پہ سخی وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے آگے پڑھاتا ہے. ساڑھے ناتے تو شروع تو ہی تسا سبحان اللہ مٹھی آکھی ہے نا, ساڑھے ناتے تو بولنے لگے تو ہمیں پتہ نہیں کی ہوتا ہے. ایک باری پھر بولو ذرا سبحان اللہ. اوے اپنی مسجد کے امام مسجد کو حقیر نہ سمجھو, تمہیں پتہ ہی نہیں اس کا مقام کتنا ہے. کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے عالم دین کو حقیر نہ سمجھنا کبھی. یہ وہم و گمان میں سیکولرزم والے لوگوں کی باتیں سن کے کہیں تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے یہ کیا ہے, ان پڑھ ہے, شاعر ہے. اللہ کی قسم جو رب نے انہیں مقام دیا ہے اور تو ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں تو رب کا شکر ادا کر. چاہے تمہیں علماء کی قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ادا فرمائی گئی, پتہ ہی نہیں تمہیں سلام کن سے کرتا ہے, جواب کن سے لیتے ہو. جنہیں شرعی طریقے سے استنجا کرنا بھی نہیں آتا علماء کی شان بتائیں گے آپ کو, آپ کے امام مسجد کا مقام بتائیں گے, آپ سے قرآن کے بارے میں کیوں بولے گا؟ یہ پتہ ہی نہیں ہے پڑھتے کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم اللہ پاک نے جو مقام و مرتبہ انڈسٹری ہولڈر فیکٹری کا مالک صبح سے شام تک کروڑوں روپیہ خرچ کر دے, اربوں روپے کی خیرات کر دے, فرمایا ثم رجل علم علما فنشرہ, اس بندے کی سخاوت کو نہیں پہنچ سکتے جو صبح بھی قرآن پڑھاتا ہے شام کو بھی قرآن پڑھاتا ہے. قرآن سید الکتب ہے یا نہیں ہے؟ ساری کتابوں کی سردار ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولے نا ہے یا نہیں ہے؟ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ پڑھتے کتنا ہو اسے؟ تم کتنا پڑھتے ہو, تمہارے بچے کتنا پڑھتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. قرآن صرف کل خانی کے لیے, قرآن صرف جس کی روح نہ نکلتی ہو قرآن پڑھ دے, قبر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ دے, بس اس لیے قرآن ہے. پراسپیکٹس ہے تیری پوری زندگی گزارنے کا. اللہ نے بتایا حلال حرام جائز ناجائز پاکی پلیتی, ایسے معاملات کرو, ایسے لین دین کرو, سارے احکامات رب نے قرآن میں رکھے ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہم قرآن پڑھیں. میرے کریم نے فرمایا جس گھر پہ سایہ ہو
جس گھر پہ جادو ہو، کالا ہو، چٹا ہو، پکا ہو، نیلا ہو، جس طرح کا بھی جادو ہو، آج یہ کالا جادو ہے، یہ پکا جادو ہے، یہ فلاں جادو ہے، یہ فلاں جادو ہے، کبھی کسی پیر کو صدقے کا بکرا، کبھی کسی پیر کو صدقے کا بکرا، یہ سارے صدقے بہتر تھا تم مدرسے میں پڑھنے والے طلباء پہ خرچ کرتے، آج تیری حالت یہ نہ ہوتی جو تمہیں دین بتاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس مسجد کے مصلی پہ جو امام ہے وہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ کہاں پڑھتا تھا؟ سارے بولو نا، کہاں پڑھتا تھا؟ مدرسے میں پڑھتا تھا۔ آپ اپنی یونیورسٹیوں کا حساب لگائے، پوری دنیا میں ورلڈ میں گراف چیک کرو یونیورسٹیوں کا، آپ کی یونیورسٹیاں پتہ نہیں کتنے درجے تنزلی پہ جا رہی ہیں، اور کوئی ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پاکستان کے مدرسوں کا حال دیکھیں تو 25 لاکھ طلباء مدارس میں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 25 لاکھ۔ عیدی نے بڑا کام کیا، بلقیس عیدی نے بڑا کام کیا، عبدالستاری جی نے بڑا کام کیا، ہم کوئی اس کے خلاف نہیں ہے۔ ویلفیئر کا جو بھی مومن کام کرے ہم تہہ دل سے اس کے مشہور بھی ہیں اور سراہتے بھی ہیں، لیکن جو ویلفیئر کا کام مدرسے کرتے ہیں، اللہ کی قسم پاکستان کی حکومت بھی اتنا نہیں کر سکتی جو ویلفیئر کا کام ادارے کرتے ہیں۔ لیکن پتہ کیا صورتحال ہے؟ میڈیا ان کا، خبریں ان کی، سوشل، کبھی کسی کو دہشت گرد بنا دے، کبھی کسی کو امن کا داعی بنا دے، جو مرضی کرتے تھے، جو مرضی بناتے تھے۔ میرے کریم نے فرمایا جس گھر میں جادو ہو، سایہ ختم نہ ہوتا ہو، اور فرمایا ان الشیطان یفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ اوکھا وظیفہ نہیں درس کریا، کیونکہ اسی دیر منظرہ بھی ریڈی بیٹھی لینے ہیں۔ ابا جی مر گیا دیو جی پڑھائی، اما جی مر گیا دیو جی پڑھائی، بھائی مر گیا دیو جی پڑھائی، سجن مر گیا دیو جی پڑھائی۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ سورہ فاتحہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھ سکے۔ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، آپ اسکالر بن جائے، آپ پروفیسر بن جائے، جو مرضی بن جائے، لیکن اس قابل بھی بنے کہ اپنے والد کی قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھ لیں اور قرآن و سنت کا اتنا علم تو حاصل کریں۔ اور یہ کیا ضرورت ہے، اور اتنی جمع پونجی تجھ پہ خرچ کر کے تیرے والد نے تجھے ڈاکٹر بنایا، اور ڈاکٹر صاحب مدارس کے دروازے کھٹکھٹائے، ہمیں قرآن پڑھے ہوئے دے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہتر تھا اس سے وہ جاہل بچہ جو 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے، والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کرتا ہے۔ آج اس دور میں ایک گھنٹے 2 افراد میرے نبی کی خدمت پہ حاضر ہوئے، یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں دن رات کام کرتا ہوں، اور یہ فارغ ہے، صرف قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ کیا پڑھتا ہے؟ اگر سے کڑوی پھکی ہوئی لیکن آپ کو فائدہ ضرور دے گی۔ یہ قرآن پڑھتا ہے، میں کاروبار کرتا ہوں، یہ دن رات فارغ رہ کر کھاتا ہے، میں دن رات کماتا ہوں۔ یا رسول اللہ اسے بھی سمجھایا کہ یہ بھی کچھ کرے۔ میرے کریم نبی نے جب اپنی مبارک آنکھیں اٹھائی نا، لبوں کو حرکت دی، سونا جدوں بھی بولدا ہیرے تے موتی رولدا۔ بولے نا سبحان اللہ، بولتے آپ سبحان اللہ کا حضرت سوال اکٹھا کرے، بولتے جائے سبحان اللہ۔ فرمایا سنو، کام خیالی ہے تمہاری کہ تو کماتا ہے، یہ کھاتا ہے، اس کے قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ تجھے بھی روزی عطا فرما رہا ہے، تجھے بھی روزی اس کے قرآن کی برکت سے ملتی ہے۔ آج کیا صورتحال ہے، بڑی عجیب صورتحال بن گئی، یہ کرتا کچھ نہیں۔ میں نے کہا یہ جو یہ کرتا ہے تم سارے افراد میں مل کر وہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور نے یہ جو سعادت بخشی ہے نا، میں بالکل اختتامی جملے بول رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں بات کو۔ ایک یہ سورہ فاتحہ کے اختتام پہ صاحب بداوی اس حدیث بات کو لائے ہیں، ایک بستی پہ عذاب نازل کرنے کا اللہ نے حتمی ارادہ کر دیا، پختہ ارادہ، پکا، اسے تباہ و برباد کر دو، تباہ کر دو اسے۔ یہ 2 حدیثیں ہیں مختلف قرآن سے، میں ایک حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے، تباہ کر دو بستی کو۔ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، زکات نہیں دیتے، وہ الگ نافرمانی ہے۔ انہوں نے لوگوں پہ ظلم و ستم کی داستانیں رقم کر دی، اور کوئی کسی کا غصہ حال نہیں ہے۔ سانپوں کو بند کر دیا سپیروں نے یہ کہہ کر انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ ہر بندہ ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرتا ہے۔ فرمایا جاؤ تباہ کر دو اس بستی کو،
حضرت جبریل امین تیاری میں تھے فَيَقْرَأُ صِبْيٌ مِّن صِبْيَانِهِمْ فِي الْكِتَابِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ایک چھوٹا سا بچہ گھر سے نکلا, مسجد کی چوٹیوں پہ آ کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے, ہاتھ بازو تر کیے, پاؤں دھو لیے, پاؤں دھونے کے بعد مسجد میں آتا ہے اور کتاب کھولتا ہے, قرآن کھولتا ہے, کھول کر پڑھتا ہے الحمد للہ رب العالمین. قرآن کی سبحان اللہ بولا کرے. الرحمن الرحیم, اے رحمان اے رحیم مالک, رب نے فرمایا اے جبریل بجا, فرمایا وہ دیکھ چھوٹا سا بچہ مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے, رحیم بھی کہہ رہا ہے. اب میری خیرت یہ گوارا نہیں کرتی میں انہیں عذاب میں مبتلا کر دوں, میری خیرت یہ گوارا نہیں کرتی. یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا 40 سال تک کے لیے ان پر سے عذاب کو مؤخر کر دیا جائے. کتنے سال؟ 40. کتنے سال؟ 40. رحمان و رحیم کتنی مرتبہ پڑھا؟ کتنی مرتبہ؟ 6. یہ جو تم پہ اور مجھ پہ عذاب نہیں نہ آ رہا, یہ اس قرآن کی برکت ہے جو مدارس میں صبح شام بچے پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم یہ نجات دہندہ افراد ہے تمہارے لیے, اور تمہاری بخشش کی ضمانت اور مغفرت کی ضمانت ہے یہ لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رہنے دو, 40 سال تک کے لیے ان پر سے عذاب کو مؤخر کر دیا جائے. عذاب میں مبتلا نہیں کرنا, یہ رحمان الرحیم کہتا ہے. حافظ صاحب تو قرآن پاک میرے پاس بھی حفظ کرتے رہے, میرے پاس پڑھتے رہے, اور ماشاءاللہ ساری زندگی وابستہ رہے. اگرچہ ان کی مصروفیت تھوڑی بدلی تھی, لیکن اس کے باوجود دین سے اتنی محبت, دین سے اتنا لگاؤ, اور حضور کی محافل, ذکر مصطفیٰ اور سالانہ محفل پاک کا آغاز, ماہانہ محافل کا آغاز, میں سمجھتا ہوں کہ ایک مومن کے لیے مغفرت کی سند اتنی ہی کافی ہے کہ اس کا اوڑھنا بچھونا ذکر مصطفیٰ ہے, وہ شب و روز ذکر مصطفیٰ کرتا ہے. اور یہ سعادت اتنی بڑی ہے. میں کل جنازے میں عرض کر رہا تھا, حضور نے فرمایا میدان محشر میں مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا. کہاں تلاش کرنا؟ مجھے اس سے غم نہیں کہ بدل گیا زمانہ, میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا. تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں, نہ گلہ ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ. یا رسول اللہ بس آپ کی نظر شفقت کی ضرورت ہے. فرمایا مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا. حوض کوثر پہ رش پڑا ہوگا, اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی کہاں تلاش کرے؟ دوسرا جملہ ہے مجھے پھر تم میزان پہ تلاش کرنا, جہاں عمل تو لے جائیں گے, میں وہاں غلاموں پہ مہربانی فرمانے کے لیے موجود ہوں گا. پھر کہا, فرمایا پھر مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا. میرے شیخ کامل قبلہ چندی سرکار علیہ الرحمہ ولقب اللہ مرحبا, آپ فرماتے ہوتے سر وہ جدوں پل صراط تو لنگر دیواری ہونی ہے نا, ادو سب تو پہلا سرکار نے لنگنا ہے. سبحان اللہ, لنگنا ہے وہ قائد نے نا, قائد سب تو پہلا سرکار نے لنگنا ہے. پھر سرکار نے اگے ٹر جانا ہے. پیالہ حضرت پھر تن پہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. اے رب سلم صدائے محمد, کہتے ہیں میرے شیخ کامل نے فرمایا اسا پل صراط دی باریکی تے ویکھنی نہیں, اسی کو مصر دیا جنانیاں نال بھی پہنیا جنہ اس نے یوسف تے انگلیاں پھڑ لیا, زخمی کر لیا. اسا پل صراط کو نہیں دیکھنا, ہم چہرہ مصطفیٰ کو تکتے جائیں گے, پل صراط سے گزرتے جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. میرے تیار ہے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت کے جوتوں سے لگنے والی مٹی کا مقابلہ بھی آپ نہیں کر سکتے جتنا انہوں نے کام کر دیا. میرے اعلیٰ حضرت بولے, لوگوں میرے دل کو ڈھونڈ لاؤ, ابھی پاس تھا یہی تو. میرے قبلہ مفتی محمد شریف رضوی صاحب علیہ اللہ مرکزہ, اپنے موصلوں کے نام پہ بھی سبحان اللہ بولا کرے. یہ آپ یاری انہیں کی کھیتی کی ہے. یہ علامہ صاحب سلطانی صاحب قبلہ, میں بذات خود میں آخر العباد, ہم انہیں مدارس کے خوشچی ہیں, انہیں مدارس میں ظالم تلفظ طے کرنے والے. لوگوں میرے دل کو ڈھونڈ لاؤ, ابھی کیا ہوا, ابھی پاس تھا یہی تو.
ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. شکوہ اور جوابی شکوہ جس نے پڑھا ہے وہ اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی. لوگوں میرے دل کو ڈھونڈ لاؤ، ابھی پاس تھا یہی تو. ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. پھر احمد رضا بولے، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا. در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا. کبھی خندہ زیر دم ہے، کبھی گریہ ساری شب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا. میرے اعلیٰ حضرت علی مرتبت کے یہ فرمودات ہے. عرض یہ کر رہا تھا، حوض کوثر سے مجھے تلاش کرنا، وہاں نہ ملو تو پھر میزان پہ، وہاں نہ ملو تو پھر پل صراط پہ. اب حوض کوثر پہ حضور جب جام پلائیں گے نا، جام پانی کے جام پیالے بھر بھر کے غلاموں کو عطا فرمائیں گے. پیالے بھر بھر کے غلاموں کو. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے اتنے صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا، فرمایا جام پلائیں گے حوض کوثر پہ، فرمایا پلاتے جائیں گے پلاتے جائیں گے پلاتے جائیں گے. ایک جماعت آئے گی میرے نبی پیالہ رکھ کے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ. بولے بولے سبحان اللہ، بولے. پیالہ رکھ کے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر. ہم حوض کوثر سے جام بھی پیئیں گے، ہاتھوں کو چومیں گے بھی. ہم چومیں گے بھی ہاتھوں کو. اس وقت پاکستان میں رہ کر دین کا کام کرنا ایک مٹھی کھیر سمجھ لے ہو. کیا ہوگی میرا مفتی صاحب، اس وقت پاکستان میں اعلان کلمۃ الحق کے لیے کام کرنا یہ حلوہ شلوہ کوئی نہیں رہا. ہاں جی، مت سمجھو، اللہ کی قسم. وہ مفتی صاحب تھے ایک بہت بڑے نامی گرامی، چل میرے دل کہیں اور چلے، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. اس ملک میں رہ کر دین کا کام کرنا آسان سمجھتے ہو؟ کتنے کتنے علماء جیلوں میں 2-2 مہینوں سے جیلوں میں بند. کیا جرم ہے ان کا؟ آپ اور میں سوال، اچھا سارے مندر بڑے عجیب طریقے رہا چنگا ہویا مولویاں لگ چنگا ہویا ہے. میں کہا ساڑھی واری لگ کے کوئی دی طرح سے تجھے تیار ہو، اسی دکھا بھی تھے. ہاں جی، تیار ہو جاؤ، مالشہ کر لو، کراچیاں ٹھیک کر لو، پینٹ بھی ہونا، اخیر کا توڑ پڑتے نہیں ہونا. لیکن اللہ کا شکر ہے کروڑ مرتبہ کوئی بھی عالم دین اگر جیل میں ہے تو ناموس مصطفیٰ کے جرم میں ہے، اعلان کلمۃ الحق کے جرم میں ہے. کوئی اس پہ الزام نہیں ہے، کوئی اپنی گھرانے والا نہیں. آج تک پاکستان میں رہنے والے جتنے سنی ہیں، کس کا ملک خراب کرے؟ اپنا ملک جن کے آباء و اجداد نے بنایا ہے. اللہ کی قسم کوئی باتم نہیں پھیلانے والا نہیں ہے. یہ تو سارے لبیک کے نعرے لگانے والے ہیں، یہ تو یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہیں، یہ تو حضور پہ درود و سلام پڑھنے والے ہیں. ان میں کوئی بھی باتم نہیں پھیلانے والا نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا حوض کوثر کو تلاش کرنا. میں اپنے ہاتھوں سے جام ایک جماعت کو پلایا کے پوچھا، پر پہلے پین والے اوتھے بھی احتجاج کر دیتا. پہلا دن پیتا سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پیالوں سے انہیں ہاتھوں سے. میرے نبی نے فرمایا تم نے دنیا کمائی ہے، انہوں نے قرآن پڑھا ہے. ایک مرتبہ زور سے کہہ رہے سبحان اللہ. اپنے علماء کے قدموں میں بیٹھا کریں. ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے. بیٹھا کرو اپنے علماء کی خدمت میں. فرمایا تم نے دنیا کمائی، انہوں نے قرآن سینے سے لگایا، انہوں نے قرآن کی بلاغ و تبلیغ فرمائی، انہوں نے قرآن و سنت پھیلایا. اس لیے تم میں اور ان میں بڑا فرق ہے. صاحب علم اور جاہل جس طرح برابر نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کے قاری ہے. حافظ صاحب قبر میں بھی اعلیٰ زندگی پائیں گے اور میدان معاشر میں بھی میرے نبی ان پہ نوازشات و کرم نوازیاں فرمائے. اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے.